पहले बॉर्डर फिल्म की बात कर लेते हैं। सन्नी देओल की ये इंडिया में बनने वाली फिल्म है। इस हवाले से इसके प्रोड्यूसर को, इसकी सारी टीम को बड़ी उम्मीद थी कि ये बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस करेगी, ये हिट हो जाएगी। इंडिया में तो खैर इसने हिट होना ही था, क्योंकि ये हुकूमती मर्जी और हुकूमती वसाइल से बनाई गई फिल्म थी। पाकिस्तान के खिलाफ ये बनाई जाने वाली फिल्म है। इस फिल्म का पहला हिस्सा बॉर्डर के नाम से 1997 में बना था और ये पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली फिल्म थी। पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो कुछ इसमें कहा गया वो इंतहाई ज़्यादा झूठा भी था, काबिल एतराज़ भी था। इसमें जिस तरह से पाक फौज को दिखाया गया वो सरासर झूठ पर मबनी है। इसमें कोई शक नहीं कि 1971 की वार में पाकिस्तान को इंडिया के हाथों शिकस्त हुई थी, लेकिन जिस तरह से पाक फौज को इसमें दिखाया गया इसमें बहुत कुछ झूठ है। इसी तरह से इंडियन फौज को सूरमा बना के पेश किया गया है। पाकिस्तान के हवाले से एक नेगेटिव नुक्ता नजर आ रहा है भारतीय फिल्मों का और भारतीय हुकूमत का भी, भारतीय सियासतदानों का भी ज़्यादातर का। और इसमें सारा कुछ वो नज़र आ रहा था जो एक शिद्दत पसंद हिंदू का नुक्ता नज़र हो सकता है। पाकिस्तान के हवाले से बॉर्डर फिल्म इंडिया में शिद्दत पसंदों के माबैन बड़ी ज़्यादा हिट हुई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी। उसको देखते हुए आजकल बॉर्डर 2 बनाई गई। इस दौरान मई 2025 भी आ गया जब पाकिस्तान पर इंडिया की तरफ से हमला किया गया और पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया, जिस तरह से शिकस्त फाश दी, ये क़यामत तक इंडिया वाले याद रखेंगे। इस चीज़ को देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे बॉर्डर 2 बनाई गई। तो भारत की तरफ से सारे फौज के वसाइल इनको दे दिए गए। भारत की आर्मी, भारत की एयरफोर्स, भारत की बहरिया, सारा कुछ, और इनके फौजी भी जितने इनको चाहिए थे वो भी इनको दे दिए गए। साजो सामान भी दे दिया गया, रॉकेट दे दिए गए, जहाज दे दिए गए, बहरी जहाज भी दे दिए गए। सारा असला इनके हवाले कर दिया गया कि आप फिल्म बनाए जिसमें पाकिस्तान से नफरत ही को प्रमोट करना है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को दिखाना है, पाकिस्तान को ऐसा मुल्क दिखाना है जो दहशतगर्दी करता है। इससे चंद रोज पहले एक धुरंधर फिल्म भी रिलीज हुई थी। उसमें भी पाकिस्तान का जो चेहरा दिखाया गया था, जो नक्शा दिखाया गया था, उसमें कराची को जिस तरह से दहशत गर्दों की आमाजगाह दिखाया गया था, उसमें ISI को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए खलीजी ममालिक ने उस फिल्म पर पाबंदी लगा दी थी। सऊदी अरब में नहीं चल सकती थी फिल्म, वो बहरीन में, कतर में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, ओमान में, जितने भी खलीजी ममालिक हैं सब में इस पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए नफरत पर मबनी फिल्म थी। इसी तरह से बॉर्डर 2 भी पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाई गई फिल्म है, पाकिस्तान से नफरत पर मबनी ये फिल्म है। इंडिया में तो इस फिल्म ने चलना ही था क्योंकि हुकूमती वसाइल थे और हो सकता है कि टिकट भी कुछ कम रखी गई हो, हुकूमत की तरफ से स्पॉन्सर किया गया हो, टिकटों को भी स्पॉन्सर किया गया। वैसे तो आपको बताया कि किस तरह से सारी की सारी भारतीय मिलिट्री इनके हवाले कर दी गई थी। वहाँ पे फिल्म बनती है तो इंडिया में कामयाब होनी ही थी। करोड़ों का बिजनेस हो चुका है, आइंदा भी बिजनेस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जब हुकूमत आपके साथ खड़ी, अदारे आपके साथ खड़े हैं और शिद्दत पसंद भी आपके साथ हैं, वहाँ पे तो बिजनेस होना ही है। लेकिन इसके साथ एक धराव ये हो गया, एक बदकिस्मती ये हो गई कि खलीजी ममालिक की तरफ से पहले ही उनको पता चल गया था कि किस तरह से ये फिल्म सामने आ रही है। वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई, बहरीन में फिल्म नहीं चल सकती, कतर में नहीं चल सकती, मुत्तहिदा अरब अमारात में नहीं चल सकती, सऊदी अरब में नहीं चल सकती, ओमान में नहीं चल सकती। तो दीगर ममालिक जो हैं, खलीजी ममालिक, अरब ममालिक, उसमें फ़िल्म को बैन कर दिया गया है। तो ये फिल्म वहाँ पे हिट हो गई, इंडिया में हिट हो गई, लेकिन इंडिया से बाहर ये फिल्म शिट हो गई। पाकिस्तान में भी इस फिल्म की कहीं भी दिखाने की इजाज़त नहीं है, ना यूट्यूब पर। सिनेमा में तो वैसे इंडियन फिल्मों पर पाबंदी लगी हुई। आजकल तो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन तल्लुकात भी बहुत ज़्यादा मई के बाद कशीदा है, ना तजारत हो रही, ना कारोबार हो रहा है, ना आना है ना जाना है। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया की कोई भी फिल्म पाकिस्तान में कैसे आ सकती है, और ये फिल्म जो पाकिस्तान के लिए नफरत पर मबनी फिल्म है वो कैसे पाकिस्तान में आके चल सकती है। तो इस फिल्म को रिलीज करने के लिए 23 जनवरी की तारीख रखी गई, और 23 जनवरी की तारीख इसलिए रखी गई कि 26 तारीख को इंडिया का यौम जमहूरिया था।
تو جمعے کو وہاں پہ فلم ریلیز ہوتی ہے، وہاں پہ جمعے کو فلم ریلیز ہوگی۔ جیسا کہ بتایا کہ اس نے انڈیا میں اچھا بزنس کیا ہے۔ آ جاتے ہیں اس کے گانوں کی طرف، تو اس کے گانے لکھوانے کی کوشش کی گئی جاوید اختر سے۔ انہوں نے بارڈر کے گانے لکھے تھے، تو انہوں نے یہ بارڈر 2 کے گانے لکھنے سے انکار کر دیا۔ تو کچھ لوگوں کو شاید یہ ان کے ذہن میں آ جائے کہ انہوں نے انکار پاکستان کی محبت میں کیا ہے، کہ ان کو کہا گیا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف، پاکستان سے نفرت کے حوالے سے آپ نے گانے لکھنے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے گانے لکھنے سے انکار کر دیا۔ یہ کچھ لوگوں کی سوچ میں آ رہا ہوگا کہ اس وجہ سے انکار کیا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ جاوید اختر صاحب جن کی پاکستان کے لیے کبھی محبت نہیں رہی، محبت تو دور کی بات ہے، پاکستان کی حمایت بھی انہوں نے نہیں کی، بلکہ ہر موقع پر وہ ہندوتوا کا ہی ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہندو شدت پسندوں کی طرح وہ بھی پاکستان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان سے بلکہ وہ تو ملحد بھی ہو چکے ہیں۔ اپنے آپ کو دہریہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، بلکہ وہاں پہ ندوی صاحب کے ساتھ ان کا مناظرہ بھی ہو گیا، جس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خدا کا وجود بالکل نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں۔ لیکن ندوی کی طرف سے جو جواب دیا گیا، یہ ایک الگ ایشو ہے، الگ موضوع ہے، اس پر ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، آئندہ بھی بات کریں گے کہ ان کی طرف سے انکار کیا گیا کہ میں گانے نہیں لکھوں گا، اور اپنی عمر کے کس حصے میں ہیں۔ تو ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی محبت میں انہوں نے ایسا انکار کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ گانے نہیں لکھیں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے جو توجیہ دی ہے، جو وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ رابطہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں نے 97 میں بارڈر کے گانے بھی لکھے تھے، اور آج پھر میرے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہم اسی ٹیم کو لینا چاہتے ہیں۔ انو ملک نے موسیقی ترتیب دی تھی اور آپ نے گانے لکھے تھے، تو گانے لکھ دیجئے۔ تو جاوید اختر کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ جو گانے آپ نے تب لکھے تھے تھوڑا ان میں اضافہ کر دیجئے، تھوڑا اس میں کمی کر دیجئے، انہی گانوں کو آپ تھوڑے سے اضافے کے ساتھ، تھوڑی سی کمی کے ساتھ دوبارہ سے لکھ دیجئے۔ تو جاوید اختر کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت کے لیے میں نے 1964 میں گانے لکھے تھے، کر چلے ہم فدا جانو تن ساتھی ہو، اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی مجھ سے گانے لکھوائے گئے تھے، لیکن مجھے کسی نے نہیں کہا کہ اسی گانے میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا جائے یا تھوڑی سی کمی کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی میں نے گانے لکھے تھے، لیکن میں نے نئے سرے سے یہ گانے لکھے تھے، میں نے پرانے گانوں میں مزید اضافہ نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تخلیق نہیں ہے، تو اس لیے میں نے انکار کیا ہے کہ میں گانے نہیں لکھوں گا۔ یہ جاوید اختر کی سٹوری تھی کہ انہوں نے کیوں گانے لکھنے سے انکار کیا ہے۔ اس لیے انکار کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو تخلیق کار ہوں، مجھ سے تو نئی تخلیق کروائیں، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسی میں اضافہ کر دیا جائے، اسی میں کمی کر دی جائے، تو اس لیے میں نے گانے لکھنے سے انکار کیا ہے۔ یہ تو جاوید اختر صاحب کی بات ہو گئی۔ تو انڈیا میں فلم ریلیز ہوئی، انڈیا میں اس نے واقعی کاروبار کیا، اس نے بزنس کیا، کیونکہ یہ انڈین حکمرانوں، انڈین فوج کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی فلم ہے، پاکستان کے خلاف بنائی گئی فلم ہے۔ لیکن انڈیا سے باہر، انڈیا کے اندر ہٹ ہونے والی فلم شٹ ہو گئی، سیٹ ہو گئی، بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ تو برائی کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، اور یہ فلم بنانے والوں کی نیت ہی بری تھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ بنایا تھا، اس میں سنی دیول کی طرف سے جس طرح سے پورا ٹل لگا کے، پورا زور لگا کے کہا گیا کہاں تک، اور اس کے جو ساتھی تھے کہنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے لاہور تک، اور انہوں نے بھی اتنا زور لگایا کہ سب کی ہوا نکل گئی۔ کہاں سے ہوا نکل گئی؟ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ڈھینچو ڈھینچو کرنے والا، اس کی بھی ہوا کس طرح سے، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ڈھینچو ڈھینچو کرنے والے کی ہوا بھی نکل گئی تھی، اسی طرح سے سنی دیول کی ہوا بھی نکلی ہے۔ بہرحال انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ فلم کتنی چلتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے انڈیا والے کتنی ایسی نفرت والی فلمیں بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے ان کو بھی تھوڑی سی شرم دلانی ہے، اپنے فلم سازوں کو بھی، اپنے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو بھی، کہ آپ بھی کچھ تھوڑی شرم کریں، تھوڑی سی غیرت کھائیں۔ جس طرح سے انڈیا والے فلمیں بناتے ہیں اور وہ جھوٹ پر مبنی فلمیں بناتے ہیں، آپ نے جھوٹ پر مبنی فلم نہیں بنانی، آپ نے سچ دکھانا ہے کہ 65 میں ہم نے کس طرح سے اپنے دشمن کو مارا، اور پھر
کارگل میں کس طرح سے پرویز مشرف کی طرف سے ان کو گریبان سے پکڑا گیا. ہم نے وہاں پہ اختلافی بات نہیں کرنی کہ میاں نواز شریف کارگل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں یا اور کوئی کیا کہتا ہے. اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے انڈیا کا گریبان پکڑا تھا اور انڈیا پھر بھاگا امریکہ کے پاس گیا تھا. بالکل اسی طرح سے امریکہ کے پاس اب بھی مودی صاحب گئے, انڈیا گئے ہیں. جب پاکستان نے انڈیا کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھا, پاکستان نے ہاتھ کو جھنجھوڑا, انڈیا کا گریبان پکڑا, انڈیا کو شکست فاش سے دوچار کیا. پہلے 25 منٹ میں بھارت کے 6 جہاز مار گرائے گئے اور ایک جہاز 2 روز کے بعد گرایا گیا. اور ہمیں یاد ہے کہ 27 فروری 2019 کو بھی بھارت کے جہاز پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ایک دن تو وہ پاکستان میں آئے, اپنا لائیو بم گرا کے چلے گئے. لائیو بموں سے مطلب یہ ہے کہ پنیں نہیں کھینچی گئی تھی, ایسے ہی بم نیچے گرے اور وہ ایسے ہی گرے جیسے پتھر گرتے ہیں. پاکستان کا کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. ایک کبا مرا, 4-5 درخت کٹے اور انڈیا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانے پر, ان کی طبیعت گاہوں پر حملہ کیا ہے. سارا بالکل جھوٹ تھا. تو پاکستان کی طرف سے پھر دوسرے روز کیا ہوا, پاکستان نے دوسرے روز اپنے جہازوں کو تیار کیا, انڈیا کی حدود میں گئے اور باقاعدہ ایک پلاننگ کی گئی تھی. بھارت کے جہاز پاکستان کی فضائیہ کے جہازوں کے پیچھے لگے, پاکستان ان جہازوں کو اپنے ملک کے اندر لے آیا. ان میں سے 2 کو گرا دیا گیا, جبکہ ایک انڈیا نے اپنا ہیلی کاپٹر اسی روز خود ہی کسی غلط فہمی میں پاکستان کا ہیلی کاپٹر سمجھ کے گرا دیا تھا. تو 3 بڑے جہاز اس روز گرائے گئے. پاکستان کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا گیا اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ مئی میں پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کر دیا. ہم نے سارا کچھ سچ دکھانا ہے, جبکہ انڈیا کی طرف سے جھوٹ پر جھوٹ دکھایا جا رہا ہے. بات ہم کر رہے تھے اپنے فلم سازوں کی, اپنے ہدایت کاروں کی, اپنے فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی, بڑے بڑے لوگوں کی. کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو, غیرت سے ڈوب مرو کہ آپ کی طرف سے اس طرح کی فلم ابھی تک نہیں بنائی گئی جس طرح سے بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف جھوٹی بے بنیاد قسم کا پراپیگنڈا کرنے والی فلمیں بنائی جا رہی ہیں. تو بات ہم کر رہے تھے کہ سنی دیول کی یہ فلم کس طرح سے بھارت کے باہر شٹ ہو گئی, کس طرح سے پٹ ہو گئی, کس طرح سے پٹ گئی, کس طرح سے ناکام ہو گئی, یہ آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ برائی کبھی بھی پنپ نہیں سکتی. برائی نے آخر کار ختم ہونا ہوتا ہے, ذلیل و خوار ہونا ہوتا ہے برائی کرنے والوں کو. تو یہی انڈیا کے ساتھ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا, کیونکہ ہم سچ پر کھڑے ہیں اور انڈیا جھوٹ پر کھڑا ہے. جھوٹا پراپیگنڈا کیے جا رہا ہے, فلم بنائے, ڈرامے بنائے, جو بھی بنائے, لیکن پاکستان حق پر, سچ پر کھڑا ہے. اور ایک مرتبہ پھر ہم نے ان کے گریبان کو جھنجھوڑنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ آپ بھی انڈیا کے مقابلے میں سچ پر مبنی فلم بنائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.